الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کی کلاس میں ہم سب جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا سیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنا سبق شروع کریں، ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ احادیث کی بہت ساری کتب ہیں، آپ نے بہت سے نام سنے بھی ہوں گے. اسی طرح ایک کتاب ہے مشکات المصابیح. مشکات المصابیح یہ جو کتاب ہے، اس کتاب میں دراصل یہ احادیث کا گلدستہ ہے. اس میں بہت سی احادیث الگ الگ احادیث کی کتابوں سے جمع کی گئی، اور مشکات المصابیح اس کا نام ہے. ابھی جو حدیث میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ اسی کتاب کے کتاب الجنائز والے چیپٹر میں، کتاب الجنائز یعنی جس میں فیونرلز وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے. فیونرلز جنازے کا، جنازوں کا ذکر، ٹھیک ہے، ان سے ریلیٹڈ باتیں احادیث ہیں کمپائل کی گئی. تو اس میں یہ چیپٹر ہے اور یہ حدیث کی کتاب کا نام ہے. اس میں حدیث نمبر 1630 1630. یہ حدیث بہت طویل ترین حدیث ہے، بہت لمبی حدیث ہے اور بہت بڑا اس کا ٹیکسٹ ہے. میں نے یہاں پر بیچ کا ٹیکسٹ کاپی کیا ہے، نقل کیا ہے. شروع کا بہت بڑا ٹیکسٹ نہیں کاپی کیا ہے، آخر میں بھی بہت کچھ ہے جو چھوڑ دیا ہے میں نے. یہ بیچ کا ٹیکسٹ ہے. اس کے جو راوی ہیں وہ حضرت براء بن عازب ہیں، یعنی اس حدیث کے جو راوی ہیں، نیریٹر جنہوں نے نیریٹ کیا ہے، وہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، تو کیا فرماتے ہیں، ذرا اس ٹیکسٹ پہ غور کریے اور آج انشاءاللہ ہمارا سبق اسی پر بیسڈ ہوگا. اصل میں یہ کانٹیکسٹ تھوڑا سا پیچھے کا سمجھ لیجیے. یہ ایک موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ایک شخص کے جنازے میں گئے ہیں، یعنی تدفین میں گئے ہوئے ہیں، اور ابھی کچھ دیر ہے، ٹھیک ہے، سب تیاریاں ہوتی رہتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی سے زمین کرید رہے ہیں، سر جھکا کے کچھ سوچتے ہیں، اس کے بعد اوپر اٹھا کر کے لوگوں سے، یعنی ان صحابی سے خاص طور سے پورا واقعہ مفصل یہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، سارے احوال و کوائف کہ کیا کچھ ایک انسان کے ساتھ پیش آتا ہے جب اس کا آخری وقت قریب ہوتا ہے، جب نزع کا عالم ہوتا ہے، روح قبض کی جانی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کس کس مرحلے سے گزرتا ہے. دو قسم کے لوگ ہیں، ایک جن کا کل ذکر ہو رہا تھا، اصحاب الشمال، اصحاب الیمین، یعنی اصحاب الیمین دائنے ہاتھ والے کامیاب لوگ، اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے ناکام لوگ. تو ان دونوں کا ایک وہاں یہاں پر بھی سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے اپنے انجام کے حوالے سے، ان کے انجام کے حوالے سے کہ ان کے ساتھ کیسا معاملہ پیش آتا ہے. ٹھیک ہے، فرشتے آتے ہیں، روح کیسے فرشتہ قبض کرتا ہے، پھر اس کے بعد کیا سلوک ہوتا ہے، یہ سب کچھ. تو اسی میں بیچ میں یہ بات آتی ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ارواح جو ہیں، روحیں جو ہیں، جب یہاں سے قبض کر لی جاتی ہیں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں مطلب بلندی پر اب اس کو
کیا اس کی اصل کیفیت ہے وہ ہم آپ سب نہیں جان سکتے، غیب پر ہمارا ایمان ہے۔ تو ایک علیین ایک مقام ہے اور ایک مقام ہے سجین۔ یہ سمجھ لیں، ایک تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اس کی تمثیل اب کیا درست ہے کیا نہیں ہے، لیکن خود کو سمجھانا ہے۔ کولڈ اسٹوریج ٹائپ کے سجین ہے، ایک علیین، یعنی علیین میں نیک لوگوں کی روحیں ہیں اور سجین میں بدکار برے لوگوں کی روحیں ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے، رکھی جاتی ہیں۔ تو جو روح اوپر جاتی ہے پھر اس کے بعد وہ اپنے مقام پر، اور پھر وہاں سے واپس اسے اس کے جسم پہ پلٹ کے بھیج دیا جاتا ہے، جو فرشتہ قبض کر کے لے جاتا ہے، واپس سے پھر لوٹا دی جاتی ہے مردے میں، یعنی اس شخص میں، اس انسان میں۔ اب اس کے بعد سوال جواب کا مرحلہ پیش آتا ہے، کس چیز کا؟ انٹروگیشن کا۔ یہ انٹروگیشن، یہ سوال جواب، ظاہر سی بات ہے کون کرتا ہے؟ یہ دو فرشتے آتے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے، اچھی طرح سنا ہوا ہے آپ نے یہ بات، ٹھیک ہے، سنی ہے۔ تو وہ جو دونوں فرشتے آتے ہیں، اب یہ میں پیچھے کی باتیں میں نے بتایا نا کہ ساری یہ میں اسکپ کر رہا ہوں، آگے کی باتیں اسکپ کر کے تھوڑا سا ٹیکسٹ لیا ہے اپنے سبق کے حوالے سے۔ تو یہاں پر ہے دیکھیے لکھا ہوا ہے فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولُونَ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ فَيَقُولُونَ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ دِينِيَ الْإِسْلَامُ فَيَقُولَانِ لَهُ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما علمك فيقول قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت۔ ٹھیک، اب یہ سمجھیے اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے کہ فیأتیہ ملکانی، پھر دو فرشتے، ملکانی آنی ساؤنڈ، دو فرشتے، ٹھیک ہے، ملک ملک فرشتہ، اینجل، ملکانی دو اینجلس، آتے ہیں فیوج لسانی ہی، پھر اسے بیٹھالتے ہیں۔ فا جو ہے دراصل یہ پھر کے مفہوم میں آتا ہے، ثم، ٹھیک ہے، تو یا پھر، ٹھیک ہے، فیوج لسانی ہی، پھر اسے بیٹھالتے ہیں۔ کسے بیٹھالتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے جس کی شامت آئی ہوئی ہے، جس کا اب نمبر آیا ہوا ہے سوال جواب کا، سب کا آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ، ایک ایک شخص کے ساتھ، ہر ایمان والے کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں جن کا تذکرہ عام طور سے نہیں ہوتا، لیکن آپ کو کرنا ہے، خوب کرنا۔ فیوج لسانی ہی، اور پھر اسے بیٹھالتے ہیں، فیقولون لہو، اور اس سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ لہو سمجھ رہے ہیں نا، اسی طرح ملکانی سمجھ رہے ہیں، اسی طرح بہت سی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر۔ فیقولون ابھی نہیں سمجھ پائیں گے، ٹھیک ہے، وہ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ من ربک، ہو از یور لارڈ، تمہارا رب، تیرا رب کون ہے، پوچھا جاتا ہے اس سے۔ فیقول، تو وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ فیقولون لہ، پھر اس سے، آواز بالکل نہیں آ رہی ہے، جلدی جلدی آپ لوگ رسپونڈ کریں۔ ایک اسٹوڈنٹ کی طرف سے ہے کہ آواز نہیں آ رہی ہے، رائٹ رائٹ، آپ کے میں کچھ پرابلم ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے فیقولون لہو، پھر اس سے پوچھا جاتا ہے، پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ ما دینک، یعنی وہ فرشتے پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے۔ فیقول، بس پھر وہ کہتا ہے، کیا کہے گا؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ فیقولانی لہو، اور پھر وہ دونوں اسے کہتے ہیں ما حاضر رجل، دراصل انٹروگیشن ہے تو کہنے کا مطلب پوچھتے ہیں، ما حاضر رجل، یہ شخص کون ہے؟ الذی بعث فیکم، جو جس کی بعثت ہوئی تھی تمہارے درمیان، ٹھیک ہے، تم لوگوں میں جس کی بعثت ہوئی تھی۔ فیقول، تو وہ کہتا ہے، ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا، ہوا پہچانیے، اس میں ضمیر رسول اللہ مرکب اضافی، ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد فیقولانی، اب یہاں پر یہ دیکھیے تین سوال جو ہم لوگ کہتے ہیں، تین سوالات، وہ دیکھیے ہو گئے، انڈر لائن کر لیجئے۔ ایک یہ من ربک، ما دینک،
ما हाज़र रजुल अल्लज़ी बुइस फ़ीकुम, ये तीसरा सवाल। अब ये सवाल के अल्फाज इसी हदीस में थोड़ा डिफरेंट आपको मिलेंगे। अच्छा, ये हदीस एक जगह एक दफ़ा ही नहीं है, इस जैसा टेक्स्ट मिलता जुलता बहुत सी जगह होगा, क्योंकि वहाँ पर और भी लोगों ने ये बात सुनी होगी, बाद में उसे नकल किया होगा, तो इसलिए अल्फाज भी थोड़े बहुत इधर उधर तब हो सकता है रद्द बदल। आप उस पे जाइए, उसका एसेंस क्या है। मा हाज़र रजुल अल्लज़ी बुइस फ़ीकुम, कौन है वो शख्स जो तुम्हारे दरमियान जिसकी बेइज्जत हुई थी तुम्हारे बीच में। फ़यक़ूलानी लहू, तीन सवालात हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब ये तीन सवाल तो बहुत मशहूर हैं, हम सबको खूब पता है कि पूछा जाएगा मन रब्बुका, मा दीनुका, किसी जगह आता है मन नबियुका, यहाँ पर है मा हाज़र रजुल अल्लज़ी बुइस फ़ीकुम। यानी ये तीन सवालात सब जानते हैं। एक चौथा सवाल भी है जो खुश नसीब, अच्छा ये सवालात जो हैं नाकाम शख्स से भी पूछे जाएंगे और कामयाब से भी पूछे जाएंगे। तो अब जो कामयाब शख्स होगा, जब ये इन तीनों सवालों का सही सही जवाब दे देगा, क्योंकि ये जो टेक्स्ट हमने कॉपी किया है यहाँ पर, ये उस शख्स से इंटरोगेशन हो रहा है जो कामयाब है, तो वो देखिए सब सही सही जवाब दे रहा है। रब्बी अल्लाह, फिर दीनियल इस्लाम, हुआ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीनों जवाब उसने दे दिए। जब तीन जवाब सही दे देगा तो चौथा सवाल उससे एडिशनल किया जाएगा, फोर्थ। अब ये फोर्थ हमें पता है, आप में से बताइएगा कितने लोगों को ये बात नहीं पता। मैसेज में आप चैट में मेंशन कर सकते हैं। ये चौथा सवाल भी एक होगा, वो क्या होगा, फयक़ूलानी लहू, वो दोनों पूछेंगे, क्या कहेंगे उससे, वमा इल्मुक, तेरे पास ये बात तुझे कैसे पता चली, ये इल्म तेरे पास कहाँ से आया। ठीक है, मफहूम इसका ये। फयक़ूल, तो वो कहेगा, क़रअतु किताब अल्लाही, क़रअतु, मैंने पढ़ा। सब्र कीजिए, जल्दी ही आपको ये भी डिकोड हो जाएगा कि क़रअतु कहाँ से आया ये। क़रअतु, मैंने पढ़ा, आई रेड, किताब अल्लाही, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी। अब किताब अल्लाही आप समझ सकते हैं, ये एक मुरक्कब इजाफी है। ठीक है, तो क़रअतु किताब अल्लाही, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी। फ़आमनतु बिह, और फिर मैं उस पर ईमान लाया। वसद्दक़तु, और फिर मैंने उसकी तस्दीक करी। ठीक है, यानी ईमान भी लाया और फिर उसकी तस्दीक करी। तस्दीक मतलब अमलन उसकी गवाही भी दी, अमल के साथ। आमन तो भी, ईमान लाया, और फिर वसद्दक़तु, और तस्दीक भी की उसकी सच होने की। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, ये जो चौथी बात चीज है जो बहुत अहम सवाल है, यानी अगर आप ये समझ लीजिए कि कोई एग्जाम होता है ना, एग्जाम में कुछ एक क्वेश्चन पेपर होता है। अब इस क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जाहिर सी बात है क्वेश्चन पेपर तब आएगा जब इससे पहले हमें ये बता दिया जाए कि टेक्स्ट बुक क्या होगी, टेक्स्ट बुक क्या होगी, रेफरेंस बुक क्या होगी। ठीक है, फिर इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं, हमारा मटेरियल क्या होगा। ठीक है, पढ़ने का तरीका क्या होगा। ठीक, तो ये आप देखिए, इसको समझिए कि क्वेश्चन पेपर भी बताया जा रहा है, क्वेश्चन पेपर आउट भी हो रहा है, साथ ही साथ टेक्स्ट बुक भी बताई जा रही है कि आखिर तुम्हारा सिलेबस क्या है, पढ़ना तुम्हें क्या है। क्योंकि कामयाब शख्स बता रहे हैं ना, आपने देखा है आज जब कोई बच्चा यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर लेता है, हम हिंदुस्तानी जो हैं, इंडियंस हैं, हमारे नज़दीक भाई यूपीएससी बहुत रिनोन्ड एक एग्जाम है आज भी। ठीक है, अच्छे अच्छे इसे क्रैक नहीं कर पाते, बहुत मेहनत होती है। फिर ये मेहनत करके जो बच्चे कामयाब होते हैं, फिर उनका इंटरव्यू होता है, आपने देखा हो। तो जो कामयाब स्टूडेंट्स का जब इंटरव्यू होता है तो उनसे पूछा जाता है, भाई आपने स्टडी कैसे की, आपका शेड्यूल क्या था, कैसे आप पढ़ते लिखते थे, आपने वो कौन सी बुक्स थी जो आपने गो थ्रू की, हमें भी बताइए, हम भी वो किताबें पढ़ लें, या आप बताइए ताकि दूसरे और जो एस्पिरेंट्स हैं उनको फायदा हो। बात समझ रहे हैं। तो अब आप गौर करिए कि ये टेक्स्ट बुक हमें, ये सवाल का ये जो चौथा सवाल है, ये हमारी नज़रों से ओझल है। अल्लाह खैर करे, बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात है। ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत से ऐसे लोग हैं बेचारे जो अ, कुरान पढ़ना नहीं जानते, तो उनके साथ क्या मसला बनेगा। याद रखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरतुल बकरा में फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि किसी भी नफ्स को, जान को अल्लाह ताला उसकी वुसअत, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उसे मुकल्लफ नहीं ठहराता, जिम्मेदार नहीं बनाता।
یعنی کہنے کا مطلب ہے جتنی ایبلٹی ہے، جتنی صلاحیت ہے، جتنی کیپیبلٹی ہے، جتنی کیپیسٹی ہے، اتنا ہم کو مکلف ضرور بنایا جائے گا، ذمہ دار بنایا جائے گا۔ کوئی بندہ ہے آئی ٹی میں، اس نے بہت ایکسل کیا، اب اے آئی آ گیا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں بہت آگے چلا گیا۔ کوئی بندہ ہے جس نے میڈیکل لائن میں بہت ایکسل کیا، کسی نے انجینئرنگ میں کیا۔ اب یہ لوگ سب جا رہے ہیں الگ الگ فیلڈز میں، ریسرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن زندگی کے اپنے اس حقیقت سے اگر ہم ناواقف رہے تو پھر ہماری کامیابی کا کیا مطلب؟ دوسری بات، یہ جو ہم اتنی کامیابی حاصل کر رہے ہیں، یہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے اندر صلاحیت رکھی ہے قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، جاننے کی۔ قرآن کریم ہرگز یہ نہیں کہتا ہے کہ تم قرآن پر جو ہے یوں ہی آنکھ بند کر کے کوئی بس اندھے بہروں کی طرح ٹوٹ پڑے، بس یہ اس کا کھنڈن ہے۔ غور کرے، ریشنل مائنڈ سے، لاجیکل مائنڈ سے قرآن کے قریب آئے۔ قرآن خود غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ تو یہ غور و فکر ہم کب کریں گے؟ جب کریں گے انشاءاللہ، بار بار کریں گے اور پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ ہمارے اعمال بھی ضرور درست ہوں گے، اور پھر ان تینوں سوالوں کے ہمارے پریکٹیکل جواب ہمارے پاس ہوں گے۔ یہ 3 سوال آپ کسی بچے کو رٹا دیجئے، وہ بھی ابھی بتا دے گا، لیکن ظاہر سی بات ہے وہاں جواب وہی دے گا جس نے ان سوالوں کے ارد گرد اپنے زندگی گزارا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، بہترین معاملہ کرے، اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے دے، فراست دینی عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے یہاں سے ہمارا جو اہم پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو ما دینو کا، اسی طرح من رب کا، ما علم کا، اسی کو آج انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ٹھیک؟ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے کیا؟ جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آسان الفاظ میں، پازیٹیو ٹو نیگیٹو آپ نے پڑھا تھا نا، آج آپ پازیٹیو ٹو افرمیٹو دیکھ رہے ہیں، یعنی آسان الفاظ میں، سوری افرمیٹو پہلے، انٹیروگیٹو، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ آج پڑھ رہے ہیں کہ آپ کیسے ایک جملے کو، جملہ اسمیہ کو، نارمل جملہ اسمیہ کو کیسے آپ سوالیہ بناتے ہیں۔ سوالیہ مینس انٹیروگیٹو، ٹھیک؟ جملہ اسمیہ آپ جانتے ہیں وہ جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جملہ اسمیہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مثبت ہوتا ہے یا افرمیٹو یا پازیٹیو، نارمل جو بیس کنسٹرکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اسے ہم نے نیگیٹو بنانا الحمدللہ سیکھ لیا۔ آج ہم اسی جملے کو آج یہ دیکھیں گے کہ اس میں سوال کا مفہوم کیسے پیدا کیا جائے، ٹھیک ہے؟ انٹیروگیٹو اسے کیسے بنایا جائے، انشاءاللہ آج یہ پڑھیں چل رہے ہیں، ٹھیک؟ تو یہاں پر سب سے پہلے بات سمجھ لیں بہت اچھی طرح سے، دھیان سے، کہ یاد رکھیے گا کہ جو بھی جملہ سوالیہ ہوتا ہے نا، یعنی جو بھی سوالیہ جملہ ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ کوئی بھی سوال، اگر آپ ایسے کہیں کہ سوالیہ جملہ، ٹھیک ہے، یہ 2 طرح سے آپ کے سامنے آ جا سکتا ہے، یا آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ کوئی بھی کوشچن، کوئی بھی سوال، اٹ کین بی آف 2 kinds، یہ 2 قسموں کا ہو سکتا ہے، 2 طرح سے آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔ کون کون سے 2 طرح سے ہو سکتا ہے؟ ایک پہلی قسم، یعنی، اور ایک ہوتی ہے دوسری قسم۔ یہ پہلی دوسری قسم کون سی قسم ہوتی؟ کس بات کی بیسس پر یہ قسمیں بن گئی سوال کی؟ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا یہ جو پہلی اور دوسری قسم بنی سوالات کی، یہ جواب کی بنیاد پر بنی۔ کس کی بنیاد پر بنی؟ اس کا بیسس جو ہے وہ کیا ہے؟ جواب، آنسر۔ اب یاد رکھیے گا آنسر ہمارا 2 طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک آنسر ہوتا ہے یس اور نو، ٹھیک؟ کیا مطلب؟ آپ سے پوچھا گیا کیا یہ قلم ہے، تو اب آپ میں سے کوئی یہ تھوڑی کہے گا کہ
یہ قلم میرا ہے، آپ جواب دیں گے نہیں یا ہاں. یعنی جب بھی یہ چیز پوچھی جائے گی سوال اس طرح سے ہوگا ہاں یا نہ میں. دوسرے سوالات وہ ہوتے ہیں جو ڈسکرپشن چاہتے ہیں، جو ڈسکرپٹیو ہوتے ہیں، جہاں پر آپ کو وورن دینا ہوتا ہے، جہاں پر آپ کو تفصیل بتانی ہوتی ہے، مفصل ہوتا ہے ان کے جواب. ٹھیک ہے، تو یہ دو کیٹیگریز بن جاتی ہیں کس کی؟ سوالات کی. تو یاد رکھیے گا ہمارے اپنے اس آج کی کلاس میں یہ دونوں کیٹیگریز کو دھیان میں رکھ کے ہم سوالیہ جملہ بنائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ سے یہاں پر کہا جائے کہ ایک نارمل سے سینٹنس تھا کہ زید نیک ہے، اب آپ سے پوچھا گیا کہ کیا زید نیک ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے اس کا جواب ہمیشہ کس میں ہوگا؟ یس میں یا نو میں. تو یہ پہلی قسم والے ہو گئے، ان کا بنانے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے. اسی طرح دوسری قسم کا یہ معاملہ ہو گیا کہ زید کیا ہے، مطلب آپ کو اس کا پروفیشن بنانا ہے. ٹھیک، اب یہاں پر آپ کو تفصیل بتانی ہے، ڈسکرپشن دینا ہے کہ وہ کیا ہے، بات پوری بتانی ہے، جملہ پورا بولنا ہے. ٹھیک، تو یہ دوسری قسم ہے. تو سب سے پہلے ہم کہاں چلیں گے؟ پہلی قسم کی طرف. اب آپ کو یہ دو قسمیں پتہ ہیں، بیک آف دا مائنڈ رہنی چاہیے. تو ہم لوگ سب سے پہلے آج یہاں پر فرسٹ ٹائپ یا پہلی قسم والے جو سوالیہ جملے ہیں ان کو بنانا سیکھیں گے انشاءاللہ. تو یاد رکھیے گا پہلی قسم کے جو سوالیہ جملے ہوتے ہیں ان کو بنانے کے لیے ہم حروف استفہام کا استعمال کرتے ہیں. کس کا استعمال کرتے ہیں؟ حروف استفہام. اب یہ مشکل ورڈ نہیں لگنا چاہیے آپ کو. حروف استفہام، استفہام کا مطلب ہوتا ہے انٹروگیشن. ٹھیک ہے، یعنی سوال پوچھنا، انٹروگیٹ کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ استفہام. تو ایسے حروف جو استفہام کا مفہوم پیدا کرے، یعنی جو سوال کا مفہوم پیدا کر رہے ہیں، ان حروف کو کہتے ہیں حروف استفہام. یہ 2 4 یعنی یہ 4 8 12 نہیں ہے، 150 نہیں ہے، صرف گنتی کے 2 ہیں. بہت ایزی. وہ 2 کون ہیں؟ آ یا حل. بس کس کو نہیں یاد ہو سکتے؟ یہ ابھی یاد ہو جائیں گے، فوراً یاد ہو جائیں گے. یہ 2 حروف استفہام ہیں. فرسٹ ٹائپ کے جو انٹروگیٹو سینٹنسز ہیں جن کے جواب ہمیشہ یس یا نو میں ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم حروف استفہام کا استعمال کرتے ہیں. ہمارے سامنے سوال ہے مثلاً کہ جیسے ابھی بات آئی تھی کہ کیا زید نیک ہے، یا کیا یہ قلم ہے، یا کیا یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے، دونوں میں دونوں اچھی طرح آپ سمجھ رہے ہیں. تو سمجھ لیجئے دھیان سے کہ مثال کے طور پر آپ کے سامنے آ رہا ہے جملہ کہ کیا، ابھی پیچھے تھا زید نیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے بہت سمپل، کیا زید نیک ہے. نارمل سینٹنس کیا بنے گا؟ زید صالح. اس کا مطلب ہوا زید نیک ہے. کیا زید نیک ہے؟ تو اب آپ اس کے پہلے کیا لا سکتے ہیں؟ دونوں میں سے کوئی. آ بھی لا سکتے ہیں اور حل بھی لا سکتے ہیں. آ بھی اور حل بھی. زید صالح یا حل زید صالح. زید صالح کیا زید نیک ہے. حل زید صالح کیا زید نیک ہے. بوتھ آر سیم تھنگس. کلیئر؟ اب اگر ذرا تھوڑا سا آپ دھیان اپنا دوڑائیے، سورۃ المعون ہم سب پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ وہاں پر آپ نے ایک لفظ پڑھا بالکل اسٹارٹنگ میں، ارائیتا. اب وہاں کیا آ رہا ہے؟ رأیتا. رأیتا. اب وہاں بھی آپ غور کریں تھوڑا سا. ابھی چونکہ آپ نے فعل نہیں پڑھا تو رأیتا آپ کو نہیں پتا، لیکن آپ یہاں سے پتہ چل کر سکتے ہیں ارائیتا. اب وہاں ترجمہ آپ دیکھیں گے جا کر کے، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا آپ نے دیکھا
अराअयत मन इत्तखज़, वहां पर है अराअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने उस शख्स को देखा जो बदले के दिन को झुटलाता है। इसी तरह दूसरे मकाम पर आया अराअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, क्या आपने देखा ऐसे शख्स को जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बनाया हुआ। हम सब कहते हैं ना कि हम कुफ्र के दलदल से निकल आए, शिर्क के अंधेरी वादियों से बाहर आ गए, बड़े अपने आप में बहुत तम तराख से अपने तौहीद का बखान करते हैं। ज़रा हमें अपने अपने गिरबानों में झांकना चाहिए। अगर हम गौर कर लें तो हमारे अपने सीनों में कोई ना कोई बुत हमें ज़रूर मिल जाएगा। एक हाथ से बनाए हुए बुत अलग है, एक वो बुत जो हमने ख्वाहिश नफ्स, ठीक है, हमारी अपनी जो डिज़ायर्स हैं, लफ्स, हमारी अपनी जो ऐसी डिज़ायर्स, ऐसी एम्बिशंस जिनको हमने अपने ऊपर हावी कर लिया, खुदा के अहकाम के मुकाबले उनको हमने मुकद्दम किया, उन्हें प्रेफरेंस दी और खुदा के हुक्म को पीछे छोड़ दिया। ये एक तरीके का क्या है, अल्लाह ताला साफ साफ कह रहा है अराअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, क्या आपने देखा ऐसे शख्स को जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बना लिया। इलाह क्या है, माबूद। तो माबूद कौन होता है, जिसका बंदा बन के रहा जाता है, जिसकी इबादत की जाती है। तो अगर हमने ख्वाहिश नफ्स की अंधी पैरवी करी तो इसका मतलब हमने ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बना लिया और हम उसके ताबे हो गए। अब इससे हमें बचना चाहिए। अब इस आ के हवाले से इंशाल्लाह ये मैसेज भी हम सबको ज़हन में रहना चाहिए। तो ये आ है, ठीक है। आ और हल कोई भी एक लगा दीजिए, इससे कोई जुमले पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ये एक अच्छी बात है। अभी तक कि आप इन्ना, मा, ला, लाए नफी जिन्स, इन सबको जब इस्तेमाल करते तो थोड़ा सा ठहरना पड़ता था आपको ना, कि क्या कुछ तब्दीली हो रही है। आ और हल के आने से नो चेंज, सिर्फ शुरू में इसको आपने इंसर्ट कर देना। यहाँ पर भी देखिए उर्दू वाली कंस्ट्रक्शन में भी आपका जो सवालिया लफ्ज है, क्वेश्चन वर्ड, वो बिल्कुल स्टार्टिंग में आ रहा है ना, क्या, और यहाँ पर भी उसके लिए शुरू में ही अपने। और बाकी आपको पता है कि अरबी में है का कोई मतलब ही नहीं होता, हूँ का कोई मतलब नहीं होता, है का, इन सब का कुछ हम नहीं लिखते, मेंशन नहीं करते, चुपचाप हमने लिख दिया आ ज़ैदुन सालिहुन या हल ज़ैदुन सालिहुन। चलें आगे देखते हैं। इसी तरीके से हम इसी जुमले को कुछ इस तरह से भी बोल सकते थे, जैसे कि आदमी, एक मुअर्रफ बिल्लाम ले लेना, अर रजुलु, जुमला है अर रजुलु काज़िबुन, क्या मतलब हुआ, आदमी झूठा है। सवाल पूछना है आपको कि क्या आदमी झूठा है, तो आप कहेंगे हल, अब यहाँ पे थोड़ी सी कहानी आ गई, हल अर रजुलु काज़िबुन, बीच में यहाँ एक ब्रेक लग रहा है, राइट। हल अर रजुलु सादिकुन, हर हल अर रजुलु काज़िबुन, तो बीच में जो एक मतलब ये ऑब्स्ट्रक्शन है ना, इसे दूर करिए। इसको अरब ने इस तरह से दूर किया कि जब दो क्या कहते हैं साकिन हुरूफ इकट्ठा हो जाए तो फिर पीछे वाले को आप जेर दे दीजिए। अब ये हो गया हलिर रजुलु काज़िब, हलिर रजुलु काज़िब, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि क्या आदमी झूठा है। कुरान करीम से मिसाल देख लीजिए, देखिए आ से हमने कुरान की दो मिसालें आपको दी, एक वो सूरतुल माऊन की और एक और अराअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा। दूसरी अब ये हल से मिसाल ले लीजिए, सूरह काफ जब आप पढ़ेंगे वहां पर आता है कि यौम नक़ूलु लिजहन्नमा, यौम, अब उस दिन की बात हो रही है, जाहिर सी बात है, यौम नक़ूलु लिजहन्नमा, अब जिस दिन जहन्नम से कहा जाएगा, क्या कहेंगे, लिजहन्नमा हलिम तलक्ती, हल इम तलक्ती, अब वहां पर हल आ रहा है, यही वाला हल, तो हल का मतलब क्या, इम तलक्ती, तू भर गई। जहन्नम से पूछा जाएगा कि क्या तू भर गई, अब जहन्नम क्या जवाब देगी, आमतौर से तो जवाब, इसका जवाब यही है कि जहन्नम ये जवाब दे कि हाँ या ना, लेकिन वहां सख्ती देखिए क्या कहेगी वो उल्टे सवाल पूछेगी, कहेगी हल मिम मजीद, क्या कहेगी, हल मिम मजीद, क्या मतलब हुआ, क्या और भी कुछ है, यानी भर तो गए हैं,
لیکن ہمارا پیٹ ابھی نہیں بھرا، یعنی یا یوں سمجھ لیجیے پیٹ بھر گیا جی نہیں بھرا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، بہت مشکل مقام ہے۔ یعنی جہنم سے پوچھا گیا کہ کیا تو بھر گئی، تو وہ جواب دے گی کہ کیا کوئی اور بھی ہے، یعنی جو بھی کچھ ہے لے آؤ، سب کو ہم اکوموڈیٹ کرتے جائیں گے اور سب کے لیے ہمارے پاس پروویژن ہے۔ تو یہ کہہ رہی ہے وہ، تو وہاں پر بھی آپ نے حل کا استعمال دیکھا۔ اس سے زیادہ کچھ اس پرٹیکولر فرسٹ ٹائپ میں تو نہیں ہے، ٹھیک۔ یعنی نارمل جو آپ کا جملہ اسمیہ ہے، زید صالح، زید صادق، حامد کاذب، بس یہ دو تین ہم لے کے اس لیے چلتے ہیں کیونکہ ہمیں رول آپ کو بتانے ہوتے ہیں، اور اس کے پہلے شروع میں بس آپ نے آ لگا دینا ہے یا حل لگا دینا ہے، بس یہ بن گیا کیا، انٹروگیٹو۔ اور یہ حروف استفہام کا کیس ہے، یہ یاد رکھیے گا، بھولیے گا نہیں۔ تو چلتے ہیں اب ہم لوگ سیکنڈ ٹائپ کی طرف۔ سیکنڈ ٹائپ، یہ کون سی ٹائپ ہے؟ سیکنڈ ٹائپ کے وہ سینٹینسز ہیں جن کا جواب کیا ہے، جن کا جواب ڈسکرپٹیو ہے، ٹھیک ہے، جن کا جواب مفصل ہے، ٹھیک، جن کے جواب میں آپ کو تفصیل بتانی، کچھ بولنا ہے اپنی طرف سے، بات پوری کہنی ہے، صرف ہاں یا نہ سے کام نہیں چلنا ہے، ٹھیک۔ تو یہاں پر ہم ڈسکرپٹیو سینٹینسز میں کن کا استعمال کرتے ہیں؟ وہاں پر آپ کو بتایا گیا تھا کہ حروف استفہام، حروف استفہام کے مقابلے میں استعمال کیے جاتے ہیں اسماء استفہام۔ حروف جمع ہے حرف کی، اسماء جمع ہے اسم کی۔ اسماء استفہام یعنی استفہام والے اسم، کلیئر ہو گیا؟ یعنی پیچھے آپ نے یہ آ یا حل کے بارے میں یہ جان لیا کہ یہ کلمہ کی کون سی قسم ہے، یہ حرف ہے، آ بھی حرف اور حل بھی حرف۔ لیکن اب جو آنے والے ہیں یہ ہوں گے، یہ بھی اسماء جو ہیں کوشچن پوچھیں گے، لیکن یہ حروف نہیں ہوں گے، یہ اسماء ہوں گے۔ اب یہ کون ہے؟ یہ تھوڑا زیادہ ہے، یہ ایک دو نہیں ہے، یہ کچھ زیادہ ہیں، ان کو ہم ون بائی ون دیکھیں گے اور ایگزامپل بھی دیکھتے چلیں گے تاکہ ہمارا کانسیپٹ بھی کلیئر ہوتا چلے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب یہاں پر آپ کو جواب کیا چاہیے؟ تفصیل والا جواب چاہیے، بات پوری چاہیے۔ جیسے پوچھا فرشتے نے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، تو وہاں ہاں نام میں تو نہیں جواب ملے گا، وہاں پر پورا جواب دینا ہوگا کہ میرا دین کیا ہے۔ تو یہاں پر آپ سب سے پہلے کچھ ایک ایک دو دو کر کے ہم لکھتے جا رہے ہیں، اسماء استفہام کو ذہن میں رکھیے گا۔ سب سے پہلا نمبر 1 ماں سے شروع کرتے ہیں، ماں۔ اب یہ ماں آپ کہیں گے بہت ستا رہا ہے، اس سے پہلے بھی ماں آ چکا ہے، وہ ماں نفی کے لیے آتا ہے، جب آپ نے منفی بنایا تھا جملے کو، نیگیٹو بنایا تھا۔ یہ ماں سوالیہ ہے، یہ ماں کون سا ہے؟ سوالیہ ماں ہے، تو اس کو ہم ریڈ سے ہی لکھیں۔ چلو اچھا، اس ماں کے آنے سے کیا ہوگا اور یہ کیسے آئے گا سینٹینس میں، کیا کچھ اثر ڈالے گا؟ جیسے آپ کو کہنا ہے کہ یہ کیا ہے، واٹ از دس، تو سمپل سا آپ نے دیکھیے پہلے اردو جملہ لکھیں تاکہ تھوڑا سا آپ کو کلیئر ہو جائے، یہ کیا ہے۔ اب دیکھیے اس میں آپ کے پاس ہے کہ تو ویسے بھی کوئی عربی نہیں ہوتی ہے، تو یوں ہی فارغ ہو گیا۔ اب کیا بچا؟ یہ اور کیا، دھیان سے دیکھیے گا، یہ اور کیا۔ تو اب یہاں سیکوینس دیکھنا ہے تھوڑا، کیا سیکوینس دیکھنا ہے کہ اردو میں آپ کا کیا بعد میں آ رہا ہے، لیکن عربی میں آپ کا کیا پہلے آئے گا؟ ماں، اور یہ کی عربی آپ کو پتہ ہے ہاذا، ما ہاذا، ما ہاذا مینس واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ کلیئر ہو گئی یہ بات اتنی؟ اچھا، اب جب کہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ اسم، مطلب اب جو آپ پڑھیں گے وہ کیا پڑھیں گے؟ اسماء استفہام۔ اور آپ کو پتہ ہے جب بھی کبھی اسم آتا ہے تو آپ کے، ہمارے، ہم سب کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے۔ کس اعتبار سے؟ اسم کے تعلق سے 4 باتیں، اسم کے تعلق سے 4 باتیں، وہ کون سی ہیں؟ جنس، عدد، وسعت، اعراب۔ اب یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ بھئی اچھا ٹھیک ہے، مان لیا یہ ماں جو ہے اسم ہے، اگر یہ اسم ہے تو پھر اس کا جینڈر کیا، اس کا نمبر کیا، اس کا اعراب کیا، اس کا جو ہے اس کی وسعت کیا، یہ پتہ ہونی چاہیے۔ تو تھوڑا سا پاز لیں گے، اس کو یہیں پر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے، کچھ اور ایگزامپلس لیتے ہیں، بعد میں بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ یہاں پر ابھی آپ نے ما ہاذا لکھا،
یہ کیا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو کہنا ہے جو پیچھے سوال آیا تھا کہ تیرا دین کیا ہے، یہ تیرا رب کیا ہے، وہ تو بعد میں آیا تھا. کون ہے، کیا میں آیا تھا. تو ما دین، تیرا دین کی پہلے عربی کر لیں. دینو کا، یہ کون سا مرکب ہے، دینو کا. دینو کا یہ مطلب اس کا سینٹنس کچھ اس طرح سے ہے، تیرا دین کیا ہے. تیرا دین کیا ہے، ٹھیک. اس میں آپ نے مبتدا خبر الگ الگ کرنی ہے. تو تیرا دین مبتدا ہے، لیکن ہاں ایک منٹ، اضافی، رائٹ. تو تیرا دین مرکب اضافی ہے. اب ایک بات یہاں پر آپ دیکھیں، تھوڑا سا سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ تیرا دین اگر مبتدا ہے اور کیا اس کی خبر ہے، تو پھر یہ مبتدا صاحب بعد میں کیوں آ رہے ہیں. تو یہاں سے آپ کو ایک نتیجہ یہ ڈرائیو کیا آپ نے، رزلٹ ایک یہاں پھر سے آپ نے ڈرائیو کیا. وہ کیا کیا کہ مبتدا اور خبر اپنی پلیس کو انٹرچینج بھی کرتے ہیں. ابھی تک کہ آپ نے یہ نہیں پڑھی تھی بات، لیکن آج کل پڑھ لی. کب، when there is something very specific، کوئی چیز بہت خاص ہو، کوئی یوں سمجھ لیں وہاں پر مجبوری ہو. یہ لفظ زیادہ صحیح ہے، مجبوری ہو، کمپلشن ہو. اب یہ کمپلشن مجبوری کیا ہے کہ کوشچن ورڈ ماں جو ہے وہ اسٹارٹنگ میں ہی آئے گا. اس نے ضد پکڑ لی، یہ شروع میں ہی آئے گا. جب کوشچن ورڈ شروع میں آئے گا تو اس کی ضد مان لی جائے گی اور باقی کی چیزیں آگے شفٹ کر دی جائیں گی. تو یہ ایک پوائنٹ آپ نے یہاں سے اور نوٹ کرنا ہے، کنفیوژن نہیں ہو. تیرا کے لیے ہے تو ورڈ تیرا کے لیے کا، اٹیچ ضمیر کا، ٹھیک ہے. تیرا دین اصل میں یہ مرکب اضافی ہے، اور تیرا دین، اس میں دین جو ہے یہ مضاف اور تیرا جو ہے مضاف الیہ. تو دین کو مضاف بنائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا، دی نو. بھائی تنوین نہیں لگائیں گے، الف لام نہیں داخل کریں گے، مضاف بن گیا. اچھا تیرا انتا، ٹھیک ہے. انتا انتما انتم، انتی انتما انتمنا. اب یہ جو ضمائر تھے یہ مرفوع ضمائر تھے. آپ کو مرفوع نہیں چاہیے، آپ کو مضاف الیہ میں مجرور ضمائر چاہیے، مجرور ضمیر چاہیے، رائٹ. تو آپ کیا کریں گے، اس چارٹ میں جائیں گے، کا کما کم کی کما کننا ہے نا. تو یہاں پر آپ کیا لکھیں گے، کا. یہ ہو گیا دین کا. تو تیرا دین میں کا ہے، ٹھیک ہے، رائٹ. اسی طریقے سے اب آپ نے یہ دونوں دیکھ لی، بس اتنے کافی. تیرا نام کیا ہے، مسم کا. اسم کا مطلب تیرا نام. اب ماں اس میں شروع میں لائیں گے تو وہ حمزہ حمزۃ الوصل ہو جائے گا اسم کا اور وہ ہو جائے گا مسم کا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ابھی دیکھیے ما دین کا جو جواب دیا گیا تھا وہ کیا تھا، دینی الاسلام. ٹھیک ہے، یہ جواب دے دیا. تو یہ آج سوال جواب کا وہ جو ٹاپک، وہ میسج اور پلس ساتھ ہی ساتھ اس کی گرامر. تو یہ ہو گیا ماں. اب تھوڑا سا جلدی جلدی یہاں سے گزرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح یہاں پر من سے یاد رکھیے من رب کا، ٹھیک ہے. اسی طرح اور ایزی، ہو آر یو، ہو آر یو. تو من انتا کیا ہو جائے گا، من انتا. انتا کا مطلب یو، تو من انتا. اب یہاں پر یہ ہو آر یو، تو یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ آر کی تو کوئی عربی ہے ہی نہیں، ہو اور یو بچے. ہو کے لیے آپ نے من لکھا، یو کے لیے انتا لکھا، دونوں کو ایک سیکوینس ہو گیا، من انتا. ٹھیک ہے، آگے چلیے. من انتا. اسی طرح آپ نے ابھی جو حدیث میں الفاظ دیکھے وہ کیا تھے، من رب کا. من رب کا، تیرا رب کون ہے. ربو کا اٹیچ ضمیر. جب بھی کوئی اٹیچ ضمیر کسی اسم کے ساتھ جڑ کر آئے تو مرکب اضافی. ربو مضاف اور کا اٹیچ ضمیر مضاف الیہ. من ربو کا، تیرا رب کون ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ماں اور من. آگے چلیے. پھر اس کے بعد تھرڈ کیفا. اب یہ آپ کو انشاءاللہ سنتے سنتے دیکھتے دیکھتے یاد ہو جانے چاہیے. کیفا، کیف حالک، ٹھیک ہے، کیف الحال. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کیفا کا مطلب ہوتا ہے کیسا.
اب یہاں پر میننگ ہم نہیں لکھ رہے ہوں تو آپ یہاں پر میننگ بھی سمجھتے چلیے گا کہ ان کی میننگ کیا کیا ہے. ماں کا مطلب ہوتا ہے واٹ، کیا، من، کون، ہو. اسی طرح کیفا، ہاؤ، کیسا. ٹھیک ہے، کیسا، کیسے، یہ آ گیا. تو کیسا ہے؟ کیفا انت، ہاؤ آر یو. کیفا انت. اور اسی طرح سے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کیفا حالکا، کیفا حالکا، تیرا حال کیسا ہے. اب اسپوکن عربک کلاسز تو ہے نہیں کہ اس پر ابھی اور زیادہ اگزامپلس لیے جائیں، نہیں، بس صرف اور صرف کیفا. ٹھیک ہے، اور یہ ان کی میننگ ہمیں یاد رکھنی، تو دو ایک ایگزامپل مدد کریں گے. کبھی بھی کوئی آپ کو کانسیپٹ سمجھنا ہو، ایگزامپل ہی بہت اہم ہوتا ہے یاد رکھنے کے لیے. اس کے بعد کیفا کے بعد فورتھ ون اینا. اینا، یہ ون بائی ون ان کو پڑھتے چلنا ہے. اینا، اینا کے معنی ہوتے ہیں ویئر، کہاں. ٹھیک ہے، ہاؤ کیسا، کیسے. تو اینا کہاں. اگر آپ کو کہنا ہے تیرا بھائی کہاں ہے، تو آپ نے کہا کیفا اخو. اخو مطلب بھائی، اخو کو مضاف بنا دیجئے اور پھر اس کے بعد کا کیفا اخو کا. ٹھیک ہے، تیرا بھائی کہاں ہے، کیفا اخو کا. اب یہ آئینہ سے ایک قرآن کی بہت اہم ایک آیت یاد آئی کہ یقول الانسان، اس دن انسان کہے گا. کیا کہے گا؟ یقول الانسان، جب سب طرف سے گر جائے گا، ساری چالیں اس کی بیکار ہو جائیں گی، اب کوئی راستہ نہیں سوچے گا، تو سرنڈر کے سوا بچا کیا. تب بھی وہ وہاں سے فرار چاہے گا. کیا کہے گا؟ یقول الانسان یومئذ این المفر، این المفر. کیا کہے گا کہ اس دن انسان کہے گا کہ این المفر. این المفر یعنی فرار کی جگہ، میم فا را، مفر. ٹھیک ہے، یقول الانسان این المفر، کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، یعنی جائے پناہ، یعنی شیلٹر. وہ شیلٹر تلاش کر رہا ہوگا اس دن. سائبان، جہاں پر وہ راحت کی سانس لے سکے. تو یہ تو این، این المفر. کیفا، کیفا کے معنی تو ہوتے ہیں ایک منٹ، اچھا یہاں پر ایک منٹ، ہاں یہ تو کئی، اس کا مطلب ہو جائے گا کیفا اخو کا، تیرا بھائی کیسا ہے. یہ تینوں ایگزامپل یہاں ہو گئیں، اور یہ تیسری ایگزامپل آپ یہاں نیچے ایک اور بڑھا لیجئے کہ اینا اخو کا. اب یہ بات پوری ہو گئی کہ تیرا بھائی کہاں ہے. اور کیفا اخو کا مطلب کیا ہوگا؟ تیرا بھائی کیسا ہے، ہاؤ آر یور بردر، ہاؤ از یور بردر. ٹھیک، تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا اینا اخو کا. تو یہ پوری ایک آیت ہے کہ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان جائے پناہ تلاش کرے گا. ٹھیک، تو یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ایگزامپلس آتی جائیں گی. اب اس کے بعد ہم لوگ دو ایک ساتھ پڑھیں گے، اور وہ دونوں کی معنی میننگ ایک ہی ہے. اور تھرڈ فورتھ آپ نے پڑھ لیے، اب ففتھ اینڈ سکس ایک ساتھ پڑھیے. یہاں پر آپ پڑھیں گے متا اور ایانہ. متا ایانہ، اس کے معنی ہوتے ہیں وین، کب. ٹھیک ہے، کب. اب اس سے تو بہت سی آپ کو آیات قرآن کی یاد آئیں گی اگر آپ تلاوت ریگولر بیسس پہ کرتے ہیں، جیسے متا نصر اللہ. جو اہل ایمان تھے وہ بیچارے، ایک دور تھا کہ ان کو بڑی پرسیکیوشن کا شکار ہونا پڑا، بہت زیادہ ان کے اوپر جو ہے مظالم ہوئے. تو وہ دور ایسا تھا کہ اس دور میں یہ کہا گیا کہ کوئی آپ کو ریزسٹنس نہیں دکھانی، یعنی آپ کو صرف صبر سے کام لینا ہے، اور وہ ایسا صبر کہ اپنے عمل کرتے رہیے اور صبر کرتے رہیے.
تو कुफ़ू ऐदियकुम का हुक्म था कि अपने हाथों को बांधे रखो। तो मता नसरुल्लाही, तो ऐसे माहौल में जब बहुत ज़्यादा तबीयत उनकी जो है परेशान होती, तो वो पूछते ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना कि मता नसरुल्लाही, अल्लाह की मदद कब आएगी। क्या कंस्ट्रक्शन है, नसरुल्लाही, नसरुल्लाही अल्लाह की मदद, और आगे लिख दिया मता नसरुल्लाही, मता कब अल्लाह की मदद। अब अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करें तो आपको अजीब सा लगेगा, मता कब नसरुल्लाही, अल्लाह की मदद, कब अल्लाह की मदद। बाकी चीज़ें आपको जो है वो जो पस मंज़र है, कॉन्टेक्स्ट है, वहाँ से क्लियर हो रही हैं कि मता नसरुल्लाही, अल्लाह की मदद कब आएगी। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में उसका जवाब दिया कि अला इन्न नस्रुल्लाही करीब। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप गौर करें, देखिए अला यानी आगाह हो जाओ। ठीक है, इन्न नस्रुल्लाही, अब वहाँ इन्ना, इन्ना ताकीद के लिए, और जैसे ही इन्ना आया तो फिर ये नसरुल्लाही नहीं आया, नसरुल्लाही। आपको पता है इन्ना जो होता है वो अपने इसम को क्या कर देता है, मंसूब कर देता है आगे। तो अला इन्न नस्रुल्लाही करीब, कि यकीनन अल्लाह की मदद करीब। अच्छा, यही बात कुछ इसी लेबो लहजे के साथ थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज होता होता वो कुफार पूछते थे, मता हाजल वादु, मतलब क्या हुआ ये वो वादा, मतलब जिस चीज के लिए उस दिन डराते हो, खौफ दिलाते हो, वो आ तो नहीं रहा है, कुछ नजर तो नहीं आ रहा है। तो मता हाजल वादु, तेरे वादे का क्या हुआ। ठीक है, तो मता हाजल वादु, तो वो लोग इस तरह से पूछते थे, उनका लबो लहजा दूसरा होता था। ठीक है, ये पूछते थे कि मता नसरुल्लाही, तो दोनों में फर्क था थोड़ा सा। मता हाजल वादु, ये उम्मीद के साथ पूछते थे, और वो तंजिया लहजे में पूछते थे। ये पूछते थे अल्लाह की मदद कब आएगी, वो पूछते थे कि भाई हमारी पिटाई कब होगी। लेकिन उसका अंदाज दूसरा होता था, लबो लहजा चेंज होता था। इसी तरीके से अय्याना से अगर आप देखें तो ये भी कुरान करीम में आपको मिल जाएगा, अय्याना यौमुल क़ियामा, ये भी उन्हीं का अंदाज था, अय्याना यौमुल क़ियामा, यौमुल क़ियामत, के क़यामत का दिन, यौमुल जुमुआ, जुमुआती। ठीक है, तो अय्याना कब, यौमुल क़ियामती, क़यामत का दिन कब आएगा। तो ये इस तरीके से मता और अय्याना इसके माना होते हैं कब, यानी व्हेन। अब ये इतनी मुश्किल नहीं है कि इनमें हम दो दो तीन तीन दिन लेके चलें, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस सिर्फ आपको यहाँ पर अपनी लिस्ट को मुकम्मल करना है, और प्रोसेस बिल्कुल सेम है, एक आध में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके लिए सब्र करिए, वो भी आने ही वाला है इंशाल्लाह। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अय्युन। अय्युन, अय्युन के माना होते हैं विच, जिसको हम कौन सा या कौन सी कहते हैं। ठीक है, कौन सा या कौन सी, कौन से। ठीक है, तो ये, तो अय्युन विच। अब इससे भी इसको बताने से पहले हम एक और क्लियर करें, तब इसमें एक खास बात है, उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एर्थ में एक और देख लें, अन्ना। ठीक है, फिर उसके बाद अय्युन की तरफ आएंगे, क्योंकि वो इन सब में बिल्कुल ऑड है, डिफरेंट है। तो अन्ना को पढ़ लें। अन्ना का मतलब होता है फ्रॉम वेयर, कहाँ से, फ्रॉम वेयर। आपको पता है कि हजरत मरियम सलामुन अलैहा, ठीक है, के पास खाने पीने की अशिया आ जाती थी, उर्दोनोश की। तो जब उनसे पूछा गया कि अन्ना लकी हाजा, क्या पूछा गया, अन्ना लकी, लकी तेरे लिए, लाम लामे जारा और काफ अटैच जमीर, लकी हाजा, मतलब ये जो है, जो कुछ ये खाने पीने की चीजें फल हैं, ये कहाँ से आ गए तेरे पास। तो कालत मिन इंदिल्लाह, वो क्या कहती थी कि ये अल्लाह की तरफ से। तो इसी तरीके से
अन्ना लहुमुज़ ज़िक्रा, कि उनके लिए नसीहत कहाँ। इसी तरीके के और भी कंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएंगी अगर आप थोड़ा गौर करेंगे। अब तक आपने जितने पढ़े इन सब में और इस अय्युन में फ़र्क समझ लीजिए। देखा आपने कि अय्युन के ऊपर आपको एक ये मुशद्दद है यहाँ पर, सॉरी मुशद्दद के साथ साथ यहाँ पर आपको तनवीन मिल गई, बाकी किसी में आपको तनवीन नहीं मिली। ठीक है, कहीं तनवीन आपको नजर नहीं आई, यहाँ पर आपको तनवीन नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तक आपने जितने भी अस्माए इस्तिफहाम पढ़े वो सब के सब इराब के हवाले से सब मबनी, यानी तीनों फॉर्म्स सेम है। हालत रफा नसब जर तीनों फॉर्म्स बिल्कुल सेम है सबकी, मा मन, ठीक है, इन सब की। बस इस अय्युन के साथ ऐसा मामला नहीं, इसकी तीन फॉर्म्स होंगी नॉर्मल जैसे जईदुन की होती हैं, अय्युन अय्यन अय्यन, ठीक है। और दूसरी बात अहम यह है कि ये मुजाफ बनकर आता है कंस्ट्रक्शन। दो बातें हैं बस, ज्यादा कुछ नहीं है। एक तो ये मुजाफ बनकर आएगा कंस्ट्रक्शन में हमेशा, और दूसरी अहम बात इसके साथ ये होगी कि भाई ये जो है ये मबनी नहीं है। ये एक बात होगी कि ये मबनी नहीं है। मबनी नहीं है इसका मतलब तीनों फॉर्म्स इसकी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, अय्युन अय्यन अय्यन। कुरान करीम में अगर आप इसे देखें, इस एग्जाम्पल को गौर करें तो कई जगह पर ये आपको लफ्ज मिल जाएगा, ये कलिमा इसमें है, ठीक है। जैसे एक जगह पर आपको मिलता है, अगर मैं इसे फितना लिखूं, अय्यू हदीसिन, ठीक है, अय्यू। अब मैंने कहा ना कि ये मुजाफ बनकर आता है, मुजाफ बनकर आता है। मुजाफ बनकर आने का मतलब ही ये है कि तनवीन नहीं आएगी, अलिफ लाम नहीं आएगा। तो ये हो गया अय्युन से बन गया अय्यू, और आगे लिख दिया मैंने एक मजरूर इस्म मुजाफ इलैहि बनाने के लिए, अय्यू हदीसिन, यानी कौन सी बात, कौन सी बात। हदीस के माने होते हैं बात, ठीक है। अच्छा, अब इसके पहले आ रहा है एक हरफे जर, और वो है बा। अब जैसे ही हरफे जर बा आया तो ये क्या हो जाएगा, कौन बताएगा, अय्यू से क्या बन जाएगा, ये आई, ये बी आई। और फिर उससे पहले एक फा है, फबी आई हदीसिन, फबी आई हदीसिन। तो ठीक है, इसके बाद यानी इस बात, कौन सी बात, फबी आई हदीसिन बादहू युमिनून, यानी इसके बाद ये किस बात पर ईमान लाएं। यानी कुरान करीम की तरफ इशारा है कि ये अल किताब तो नाजिल हो गई और इसने, ये जिंदा मौजज़ा है, और इसने तमाम उनके दलाइल जो उनकी तरफ से जब इश्कालात थे, ऑब्जेक्शंस थे, उनके जवाब भी इसमें दिए जा रहे हैं जा बजा। इस जिंदा मौजज़े पर तो ये ईमान नहीं ला रहे हैं, तो इसका मतलब इनकी नीयतें दुरुस्त नहीं। तो ये फबी हदीसिन बादहू युमिनून, फिर इसके बाद ये किस बात पर ईमान लाए। इसी तरह आप जरा गौर करें तो सूरह रहमान में जो एक आयत बार बार रिपीट हो रही है, फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, वहां पर भी यही फबी आलाई, वहां पर भी देखिए बा की वजह से क्या हो रहा है, अय्यी हो रहा है, अदरवाइज वो अय्यू था। तो फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम कौन कौन सी अल्लाह की नेमत है वो जिसे, जिसका इनकार करोगे, जिसे झुटलाओगे, ठीक। तो वो कौन सी का मफहूम वहां पर भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये अय्युन के साथ एक स्पेसिफिक मामला था, वो आपको बता दिया गया, और हमें उम्मीद है ये क्लियर भी हो गया होगा। इतना मुश्किल नहीं है कि समझ में नहीं आए। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो एक इंतहाई अहम है इस हवाले से। अय्युन के बारे में जो बात बताई थी वो क्लियर हो गई होगी। अब आप जरा कम एक है उसको भी देख लीजिए, वो भी किसी से कम नहीं है, उसका नाम ही कम है, ठीक है। कम, ये कम क्या चीज है, कम का मतलब होता है कितना कितने। जैसे हमारे यहाँ ये हाउ मच हाउ मेनी का कॉन्सेप्ट होता है, तो वैसे ही है, कितना या फिर कितने, ठीक है। तो ये दोनों ही तरह से
یعنی یہ ہاؤ مچ یا پھر یہ ہاؤ مینی، کوانٹٹی اور نمبر دونوں کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم کوانٹٹی کی بات کرتے ہیں تو ہاؤ مچ کہتے ہیں، نمبر کی بات کرتے ہیں تو ہاؤ مینی کہتے ہیں، ٹھیک، جنہیں ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں، گن سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ کم جو ہے اس کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے. قرآن کریم میں اس کا استعمال آپ کو دو طرح سے ملے گا. وہ کیسے دو طرح سے ملے گا اس کو بھی سمجھتے چلیے، اور یہ آپ ریکارڈنگ ایک اس پورشن کو پھر سے ایک بار سمجھ لیجیے گا. اگر ابھی لائیو کلاس میں کوئی پرابلم آ رہی ہو دوبارہ دیکھیں گے انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. یہاں پر آپ کو دو طرح سے یہ استعمال ہوتا ہے، یہ پوائنٹ سمجھنا ہے. کم کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے. ایک کم ہوتا ہے استفہامیہ، دھیان سے دیکھیے، کم استفہامیہ، اور ایک کم خبریہ. اب یہ بھی کوئی ایسے ورڈ نہیں ہے جو آپ کے سامنے پہلی بار آ رہے ہوں. استفہامیہ کا مطلب سوالیہ، اور خبریہ کا مطلب پریڈیکیٹو، جہاں پر ہمیں خبر دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر انفارم کیا جا رہا ہو، ٹھیک ہے، کوئی فیکٹ شیئر کیا جا رہا ہو. استفہامیہ جہاں انٹروگیشن ہو، سوال ہو، یہاں پر کوئی ایک اسٹیٹمنٹ ہوگا، ایسرشن ہوگا، بس. یعنی یہ جو ہے ابھی تک کے یہ چیپٹر چل رہا تھا، سوال پوچھنے کا چیپٹر تھا نا. اس سوال پوچھنے میں پہلی بار یہ نئی بات آ گئی کہ اچھا ایک حرف استفہام ہے جس کا کام تھوڑا الگ بھی ہے. وہ صرف سوال پوچھنے کے نہیں کام آتا بلکہ وہ کبھی کبھی خبر بھی دے رہا ہوتا ہے. بس اتنی سی بات ہے، اس کے زیادہ نہیں. ایک دو ایگزامپلس دیکھ لیں گے قرآن سے اور انشاءاللہ یہ بات ہمیشہ کے لیے کلیئر ہو جائے گی کہ یہ کس کس طرح سے استعمال ہوتا ہے. تو اس میں دو تین پوائنٹس ہیں. جیسے ہم کم استفہامیہ کی جب بات کریں گے تو یہاں پر ایک ایگزامپل پہلے دیکھ لیں کہ ہم نے کہا کم قلمن عندک، دھیان سے دیکھیے، کم قلمن عندہ پڑھ چکے ہیں نا پیچھے، ظرف پاس کے لیے آتا ہے عندہ، اور ان آگے کاف آ رہا ہے عندکا، عندکا یعنی تیرے پاس. قلمن قلم، پین، کم کتنے، کیا مطلب ہوا اس کا، تیرے پاس کتنے قلم ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ جو تھا یہ استفہامیہ کی ایگزامپل میں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ استفہامیہ کی ایگزامپل میں ایک اہم بات ہے اس کو سمجھنا. کم کے بعد آنے والا اسم، ٹھیک ہے، یعنی کم استفہامیہ کے بعد آنے والا اسم جو ہوتا ہے یہ واحد ہوتا ہے، نمبر ایک. یہ نکرہ ہوگا، نمبر دو. یہ منصوب ہوگا، نمبر تین. یہ کچھ اس کی نشانیاں ہیں بس. یعنی کم استفہامیہ کے بعد آنے والا اسم واحد ہوگا، دیکھیے قلمن واحد ہے. نکرہ، دیکھیے نکرہ ہے، الف لام نہیں ہے اس پر، یہ کوئی علم نہیں ہے، معرفہ کی کوئی قسم نہیں ہے. منصوب ہے، دیکھیے حالت نصب میں. تو یہ تین پراپرٹیز یہاں پر آپ کو دیکھنی ہیں. اگر یہ تین پراپرٹیز ملتی ہیں کم کے بعد تو آپ یہ ڈکلیئر کریں گے کہ یہ کم انٹروگیٹو ہے، استفہامیہ ہے. ٹھیک ہے. یہ کم پریڈیکیٹو نہیں ہے، خبریہ نہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ دوسرے اور ایگزامپل کو دیکھیں گے تو وہاں سے بھی انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی. خبریہ والا ایک ایگزامپل دیکھ لیجئے، بس ایک ایک کافی ہے، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر اور بھی اس میں ضرورت پڑے گی تو شیئر کریں گے. جیسے کم خبریہ کی ایگزامپل آپ کو قرآن کریم میں ملیں گی کہ وَكَمْ ارسلنا، وَكَمْ ارسلنا من نبی فی الاولین، اولین کیا مطلب ہوا اس کا، فی الاولین. یہ پہلے تو اس کا حوالہ نوٹ کر لیجئے، سورہ نمبر 43 اور آیت نمبر 6 ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور ہم نے کتنے ہی نبی پچھلے لوگوں میں سے بھیجے. دیکھیے وَكَمْ ارسلنا، ارسلنا مطلب ہم نے بھیجے، من نبی فی الاولین، اولین میں سے، پہلے لوگ، پچھلے لوگوں میں سے کتنے ہی نبی ہم نے بھیجے.
تو ایک طرح سے یہاں پر یہ کثرت بتانے کے لیے آ رہا ہے، یعنی بہت سے نبی بھیجے ہم نے، تو یہ اصل میں کم خبریہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ تھا کم استفہامیہ، پہلا والا ایگزامپل، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہوتا ہے کم خبریہ کے بعد والا جو اسم ہوتا ہے، اس کے تعلق سے بھی کچھ نشانیاں ہیں، وہ بھی نوٹ کر لیجئے. مجرور ہوتا ہے اور اس کے پہلے ہمیشہ حرف جر ہوتا ہے. جیسے یہاں پر یہ دیکھیے، ارسلنا کے بعد والا اسم کیا ہے؟ نبیین. نبیین کیا ہے؟ مجرور، اور مجرور سے پہلے من حرف جار ہے، یہ اس کی پہچان ہے، ٹھیک. یہ تو حرف جار اور مجرور، بس یہ اتنے سے پوائنٹس تھے. ہاں ہاں، کم من فئتن، یہ بھی ایگزامپل، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے. وہاں پر وہ ایگزامپل جو ہے اس کا ہے خبریہ کا ہے، ٹھیک ہے. یہ بس اتنے آپ کو نشانیاں یاد رکھنی ہے. کم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتنا یا کتنے. سوال پوچھنے کے مفہوم میں بھی آتا ہے، اور کثرت اور تعداد بتانے کے مفہوم میں بھی آتا ہے، خبر دینے کے مفہوم میں بھی آتا ہے. جیسے ایک اور ایگزامپل ایک جگہ سے ہے کہ کم ترکو من جنات و عیون، کہ وہ کتنے ہی لوگ جو تھے ایسے جو اپنے باغات اور چشمے چھوڑ کر چلے گئے اس دنیا سے. جی، تو انشاءاللہ اس پر دیکھیں گے، غور کریں گے اور سمجھیں گے. تو یہ الحمدللہ آج ہمارا یہ کانسیپٹ یہاں تک کا بالکل مکمل ہو گیا. لیکن بس ایک پوائنٹ ہے جو صرف ایک اسکرین شاٹ آپ لیں گے انشاءاللہ، اور وہ بس چیپٹر کلوز. یہ کون سا چیپٹر پڑھ رہے تھے ہم سب؟ ایک بار ذہن پھر سے تازہ کر لیں اپنا سبھی لوگ. کئی ساری مثالیں ایک ساتھ آئی ہیں. تو سب سے پہلے کہ ہم لوگ جملہ اسمیہ سے خوب اچھی طرح اب واقف ہو گئے. اب کوئی آپ میں سے یہ نہیں کہنا کسی کو کہ جملہ اسمیہ نہیں آتا. نہیں آتا تو اس کا مطلب آپ کا ریویژن نہیں ہوا ہے. پھر بھی اگر نہیں آتی کوئی بات بیچ میں اسپیسیفک، تو آپ پوچھئے، بتایا جائے گا انشاءاللہ. جملہ اسمیہ کیسے بنتا ہے، پھر اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں آپ نے دیکھی الحمدللہ. پھر جملہ اسمیہ کو آپ نے کیسے منفی بنایا، تاکید کیسے پیدا کی، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں دیکھ لیں. لائن نفی جنس کے تعلق سے چیزیں سمجھی. پھر اس کے بعد آج آپ نے سوالیہ بنانا بھی سیکھ لیا، یعنی انٹروگیشن کیسے کیا جاتا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اس میں آپ نے دو طرح سے جملہ اسمیہ کو جب سوالیہ بنایا تو دو طرح سے آپ کے سامنے آئے، ایک فرسٹ ٹائپ اور سیکنڈ ٹائپ. فرسٹ ٹائپ وہ جس میں یس نو میں جواب ہوتا ہے، سیکنڈ ٹائپ وہ جس میں جواب تفصیل والا ہوتا ہے. تو یس نو والے میں آپ نے حروف استفہام کا استعمال کیا جو صرف دو تھے، اور حل، ٹھیک ہے. اور پھر اسماء استفہام میں آپ نے کئی سارے اسماء پڑھے، اور ان کے تعلق سے ایک اہم بات جو اسکپ ہو رہی ہے اسے دیکھ لیجئے. ایک بات تو میں نے بتا دی، یہ مبنی ہے. اس کے علاوہ یہ مذکر مؤنث سب ایک سیم ہے، سب کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. واحد جمع سب کے لیے ان کا یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی جنس اور عدد کے اعتبار سے، وسعت کے اعتبار سے یہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ نکرہ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ معرفہ کی کسی قسم میں نہیں آتے. باقی جنس اور عدد کے اعتبار سے چاہے وہ واحد کے لیے، جیسے ما ھذا، یہ کیا ہے. اگر دو چیزوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھنا ہوتا تو ہم پوچھتے ما ھذانی، ٹھیک ہے. کسی مؤنث کی طرف اشارہ ما ھذہ، لیکن ما ہی رہتا. ھذا کے ساتھ بھی ما، ھذہ کے ساتھ بھی ما، اور ھذانی کے ساتھ بھی ما، ہاؤلائی کے ساتھ بھی ما، ٹھیک ہے. تو یہ نہیں چینج ہوتے. یہ بھی آپ نے یہ پوائنٹ دیکھ لیا. لاسٹ پوائنٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وہ یہ کہ ایک چارٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کچھ اسماء استفہام ایسے ہوتے ہیں جو حروف جارہ کے ساتھ بھی استعمال کیے جاتے ہیں. حروف جارہ کیا ہوتے ہیں بتانا نہیں آپ کو آتا ہوگا انشاءاللہ. پریپوزیشن حروف جارہ وہ کون ہے؟ جیسے لام، لی، فی، من، عن، لی، من، الا، دیکھیے ہے نا. تو جب یہ ما ایک اسماء استفہام میں سے ایک اسم ہے، یہ دیکھیے ما، یہ ما، یہ ما، ٹھیک ہے. یہ سب ایک کیٹیگری. اسی طرح من، تو لام جارہ، لی اور من مل کر کے ایک نیا بنا دیتے ہیں. جیسے آپ نے انگلش میں بھی دیکھا ہے کہ وہاں پر آپ کیا کرتے ہیں کہ فار ہاؤ لانگ. اب آپ دیکھیے
3 الگ الگ مختلف ورڈ ہیں جس میں سے ہاؤ جو ہے یہ ایک کوشچن ورڈ ہے. اس کوشچن ورڈ کے پہلے آپ نے ایک پریپوزیشن کا یوز کیا, بعد میں آپ ایک کہیں سے ایک اور ورڈ لے کے آگے ایک ایڈجیکٹو, اور پھر یہ پورا کا پورا ایک نیا کوشچن ورڈ بن گیا. ٹھیک ویسے ہی یہ حروف جارہ کچھ ایسے ہیں جو کس کے ساتھ آتے ہیں, اسماء استفہام کے ساتھ آتے ہیں. کون سا کس کے ساتھ آتا ہے یہ دیکھ لیجئے, یہ انٹرسٹنگ ہے. جیسے لما, اب آپ کو لما یہ مل جائے گا قرآن میں, فیما, مما, ٹھیک ہے, مما خلق, خلق مما ان دافق, ٹھیک, عما یتساءلون, ٹھیک, اس نے لمن, من اینا, الا اینا, الا متا, بکم. ٹھیک, اب یہ بیکم نہیں ملے گا, یہ کتنے میں, یہ قیمت پرائز کے لیے آتا ہے عموماً. تو یہ وہ ہیں جو زیادہ استعمال ہوئے ہیں ان میں سے, اور قرآن کریم میں آپ کو مل جائے گا. انما نہیں, انا اور ما وہ دوسری چیز ہے جو صرف اور صرف یہی بات جب بتانی مقصود ہوتی ہے تو وہاں پر لاتے ہیں انما. انتہا درجے کی تاکید ہے وہ انا اور ما کا جو ہے وہ کمبینیشن, یہ نہیں, ان میں سے کوئی نہیں. یہاں پر آپ کے نارمل جو ہیں ما من اینا اینا متا کم, یہ چارٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں کچھ ایکسپلین کرنے لائق نہیں, سامنے میننگ لکھی ہوئی ہے, کیوں, کس کے لیے, کس چیز میں, کس چیز سے, کس چیز کی نسبت سے. ٹھیک ہے, باقی آپ اس کو پڑھیے تو انشاءاللہ تلاش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی, پڑھنے کی اور عمل کرنے کی, سب سے بڑی چیز عمل ہے, توفیق عطا فرمائے, اور پھر اسے علم کو آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.